صبح کی پہلی روشنی نکل ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک وادی ہجر ایک دردناک صدا سے لرز اٹھتی ہے۔ نہ ہوا چلتی ہے، نہ کوئی بولتا ہے۔ اچانک ایک پہاڑی چٹان میں درمیان سے پھٹ جاتی ہے، دھول اٹھتی ہے، روشنی نکلتی ہے اور اندر سے ایک عظیم الشان اونٹنی نکلتی ہے۔ لوگ کام کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ قوم آج جب اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو ان کے درمیان چند مومن لوگ جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانی، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ عذاب کے بعد ہوا بالکل خاموش تھی، وادیوں میں صرف ٹوٹے ہوئے گھر اور ہوا میں عذاب کا دھواں۔ بچے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے، شکر ہے کہ ہم نے ہود صالح علیہ السلام کی بات مانی، اگر اللہ ہمیں نہ پاتا ہم بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ مومن لوگ وادی آج چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر لمبا، مشکل اور دردناک تھا، مگر ان کی نسل کو نئی زمین کی تلاش تھی، پانی، خوشحالی اور امن کے لیے۔ قافلے نزد اور جہاز کے پہاڑی راستوں سے گزرتے گئے، پھر ایک قریب آباد علاقہ ملا۔ الجہاد پانی کے چشمے تھے، باغات تھے اور بہترین زرعی۔ یہاں ان کی نسل بڑھنی شروع ہوئی۔ یہیں سے وہ قوم آگے بڑھتی گئی اور پھر ان کی اولادیں پہنچ گئی وادی الحجر میں، جسے آج مدائن صالحہ کہتے ہیں۔ یہ قوم سمود کا آغاز تھا۔ سمود کی نسل ایک عظیم نسل بنی۔ اللہ نے انہیں بدن کی طاقت، ذہانت، فنی ہنر، چٹانوں کو تراشنے کا کمال اور رہنے کے لیے قدرتی علاقہ سب کچھ دیا تھا۔ یہ لوگ پہاڑیوں کے اندر پورا شہر تراش لیتے، ایسی عمارتیں کہ دیواریں سیدھی، ستون بلند اور نقش و نگار دیکھ کر آج بھی انسان حیران رہ جائے۔ قرآن کے مطابق یہ میدانوں میں محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان کی آبادیاں شاہانہ نظام میں تھیں، بازاروں میں روشنی، تجارت، آواز اور رات کو مشالوں سے جگمگاہٹ۔ وادیوں میں باغات تھے، کھجوروں کی میٹھی خوشبو، سرسبز زمین، لیکن پھر نعمتوں کا شکر بھول کر غرور آ گیا۔ ہم نے اپنی طاقت اور ذہانت سے یہ سب بنایا ہے۔ جب طاقت نے گمراہ کر دیا تو ان کا دل سخت ہو گیا، پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا لیا، اللہ کو بھول کر قدرتی طاقتوں کو پکارنے لگے، خود کو عظیم سمجھنے لگے، اپنی طاقت، دولت اور پہاڑ تراشنے کی صلاحیت پر اتنا غرور کرنے لگے، ہم سے بڑا خون دنیا میں نہیں۔ کمزور لوگ پر ظلم، ان کا حق چھیننا اور سرداروں کی مرضی کو ہی قانون سمجھنا، یہ سب کچھ ایسا تھا جیسے کوئی انسان اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا قانون بنا لے اور پھر خود کو اس پر ہمیشہ کے لیے مستثنیٰ قرار دے دے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا ساری قوم سمود میں فساد، بے حیائی اور گناہ عام تھے۔ ان کا جملہ مشہور تھا، ہم پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے ہیں، ہمارے سامنے کون کیا کر سکتا ہے۔ وہ نعمتوں کو اپنی طاقت سمجھنے لگے، یہ بھول گئے کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی چھین لیتا ہے۔ اسی وادی میں ایک معجزہ خاندانی گھر عبید بن مس کے گھر ایک نورانی بچہ پیدا ہوا۔ صالح علیہ السلام بچپن سے ہی نرمی، حکمت، نور، سوچ کی گہرائی، حق کی طرف دل کا میل، سب کچھ ان میں نمایاں تھا۔ قوم کے بزرگ اکثر کہتے، یہ لڑکا عام نہیں، اس کی باتوں میں کافی گہرائی ہے۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کا رویہ بالکل مختلف تھا، دنیا کی چمک انہیں نہ کھینچتی، وہ اکیلے وقت گزار کر اللہ کو یاد کرتے۔ پھر ایک رات اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ صالح علیہ السلام اپنی بستی میں گئے اور لوگوں سے کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ قوم کے سردار ہنس پڑے اور وہ کہتے، کل تک تو ہمارا عقل مند دوست تھا، آج ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہا ہے۔ ہم تو تجھے نیک سمجھتے تھے، مگر اب تو ہمیں ان چیزوں سے روک رہا ہے جو ہمارے باپ دادا سے چلتی آ رہی ہیں۔ صالح علیہ السلام نے پیار سے سمجھایا،
یہ وادی، یہ عمارتیں، یہ قدرت اللہ کی نعمت ہے، شکر کرو، شرک مت کرو۔ مگر قوم کا جواب تھا، ہے ثبوت باتیں نہ کرو، اگر تم سچے نبی ہو تو نشانی دکھاؤ۔ سرداروں نے کہا، اس پہاڑی چٹان کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ، تب ہم مانیں گے۔ صالح علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ اس پہاڑی کے پاس گئے اور اللہ سے دعا کی، یا رب تو گواہ ہے، اپنی نشانی ظاہر فرما۔ پھر ایک لمحہ وادی کا رنگ بدل گیا، پہاڑ درمیان سے پھٹ گیا، روشنی کی لہر نے سب کو چکا دیا، اور پھر ایک عظیم اونٹنی چٹان سے نکل آئی۔ وہ عام اونٹنی نہیں تھی، قرآن میں اسے نقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی اور آیت ایک نشانی کہا گیا۔ اس کی ہیبت، اس کی عظمت، قوم کی آنکھوں نے پہلی بار کچھ ایسا دیکھا تھا۔ معجزہ یہاں رکتا نہیں تھا، اونٹنی وادی کے کنویں سے پورا دن پانی پیتی تھی اور پورا کنواں خالی ہو جاتا تھا، لوگ پریشان ہو جاتے، کنویں کا سارا پانی ختم ہو گیا، مگر اللہ نے اس کا معاوضہ بھی دیا۔ اگلے دن پوری قوم اس کے دودھ سے سیر ہوتی تھی، اتنا دودھ کہ ہر گھر، ہر جانور، ہر بچہ، سب کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ایک دن اونٹنی کنویں سے پانی پینے گئی تو اس دن کوئی بھی اس کنویں سے پانی نہیں پیتا، اور اگلے دن تم سب کنویں سے پانی پی سکتے ہو، یعنی ایک دن اونٹنی کا اور اگلے دن لوگوں کا۔ مگر قوم نے اس امتحان کو بھی برداشت نہ کیا۔ سردار کہتے، ہماری آزادی چھین لی گئی ہے، ایک اونٹنی ہمارے پانی پر حکومت کرے گی۔ ان کا غرور پھر سے ابھر آیا۔ جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے، سرداروں کے چہرے پر حسد اور حرص کی لالی ابھری۔ انہوں نے کہا، اس اونٹنی کی وجہ سے صالح کی عزت بڑھ رہی ہے، اگر ہم کچھ نہ کریں تو قوم اس کے پیچھے چل پڑے گی۔ پھر انہوں نے سازش رچی، اس نشانی کو مٹا دیا، صالح کا اثر بھی مٹ جائے گا۔ ایک امیر عورت بولی، جو اس اونٹنی کو مار دے گا، میں اپنی بیٹی سے اس کی شادی کروا دوں گی۔ نوجوان تیار ہو گئے، آج رات یہ اونٹنی نہیں بچے گی۔ اونٹنی جب خوب پانی پی کر واپس جا رہی تھی، قاتل پیچھے پیچھے چل پڑے۔ پہلے ایک نے تیر چلایا، اونٹنی کا پاؤں زخمی ہو گیا، پھر سب ٹوٹ پڑے اور ایک لمحے میں اس نشان کو قتل کر دیا گیا۔ قوم چیخ پڑی، ہم نے اونٹنی کو مار ڈالا، اب سارا پانی ہمارا ہے۔ یہی وہ جرم تھا جس پر عذاب کا وعدہ تھا۔ صالح علیہ السلام آئے، ان کا چہرہ پیلا، آنکھوں میں آنسو، خون، تم نے کیا کر ڈالا؟ اللہ کی نشانی کا قتل کیا، اب تمہارے پاس صرف طے شدہ دن ہے، عذاب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مگر پھر عذاب کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا۔ پہلا دن چہرے زرد ہو گئے، دوسرا دن چہرے سرخ، ہوا گرم، آسمان لال، تیسرا دن چہرے سیاہ، وادی میں موت کی بو ہم سے گلتی ہو گئی، اور پھر فجر سے پہلے ہی آسمان لرزا، پہاڑ ہلے، زمین سے خوفناک آواز، اور پھر ایک چیخ، ایسی چیخ کہ دل پھٹ گئے، روحیں جسم سے نکل گئی، قوم کے سب لوگ اپنے گھروں میں الٹے پڑے رہ گئے۔ قرآن میں آیا ہے کہ ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا، قوم سمود ختم ہو گئی۔ صالح علیہ السلام وادی کے کنارے پر رک کر کہتے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، مگر تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میدان ساحل آج تک گواہی دیتا ہے کہ جب اللہ کی نشانی کا انکار کرو تو قوم عمارتوں سے نہیں بچتی، ایمان سے بچتی ہے۔ اگر تمہیں یہ قرآنی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔